السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے احکام و مسائل میں آئیے قربانی کے جانور کے حوالے سے کچھ اور مفید باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں، سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیں، قربانی کے جانور سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر جیسے دمبا ہے تو اس کی اون آپ کاٹ نہیں سکتے۔ اگر اون آپ نے کاٹ لی ہے تو اس کو صدقہ کرنا آپ کے ذمہ واجب ہوگا۔ اسی طرح سے قربانی کا جانور جیسے کوئی مادہ جانور ہے، اس کا دودھ دوہ لیا ہے، کیونکہ دودھ اگر نکالا نہیں جائے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، جانور کے شدید تکلیف کا سبب بنے گا۔ تو جانور کا دودھ دوہا جائے گا، نکالا جائے گا، لیکن وہ دودھ آپ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا صدقہ کرنا آپ کے ذمہ واجب ہوگا۔ اور اگر اس کو بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنے کا حکم ہوگا۔ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے، لہذا اس کا ادب ہوگا، اس کا احترام ہوگا، اس پر آپ سواری نہیں کر سکتے، اسے مارا نہیں جائے گا۔ سواری اگر کسی نے کی تو جتنا اس سے نفع اٹھایا ہے، مثال کے طور پر 5 کلومیٹر اس پر اس نے سواری اختیار کی، تو 5 کلومیٹر اگر وہ کرائے سے رکشے وغیرہ سے جاتا تو اس کا جو خرچ ہوتا تو وہ خرچ اتنی رقم اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہوگا۔ میرے عزیزوں، قربانی کا جانور ذبح ہو گیا۔ اب ذبح ہونے کے بعد جیسے مادہ جانور تھا، گائے تھی، بکری تھی، اس کا شکم چیرا گیا تو زندہ بچہ اس میں سے نکلا، تو حکم یہ ہے کہ اسے بھی ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت استعمال میں لا سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ اور اگر جانور مردہ پیدا ہوا تو اس کو کنارے ڈال دیں گے، اس کو استعمال میں کسی زاویے سے نہیں لا سکتے۔ اب بچہ زندہ پیدا ہوا، اس نے ذبح نہیں کیا، مسائل اتنے نہیں جانتا تھا۔ اب قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، یہ 3 دن گزر گئے، 12ویں کا سورج ڈوب گیا۔ اب اسے مسئلہ معلوم ہوا تو اب حکم یہ کہ اب ذبح نہیں کیا جائے گا، اب اسے زندہ صدقہ کرنا ہوگا۔ بلکہ اگر کسی نے 12ویں کے غروب کے بعد ذبح کر دیا تو وہ سارا گوشت اسے صدقہ کرنا ہوگا، بلکہ حکم یہ ہے کہ زندہ جانور ذبح کرنے کے سبب سے جو اس کی قیمت میں کمی واقع ہوئی، وہ قیمت بھی اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہوگا۔ اور اگر کسی نے مسائل جاننے کی کوشش نہیں کی اور اس کو رکھ لیا کہ اس کو آئندہ سال ذبح کریں گے، اب 1 سال بعد اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تو اب بھی حکم یہ کہ اس کو ذبح نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں پر قربانی واجب ہو اور انہوں نے قربانی نہیں کی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں قربانی واجب ہوتی ہے، شرائط ان کے اندر ساری شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتے۔ کچھ تو قصدن بھی نہیں کرتے، علماء سے آئیں گے، ملیں گے، مسائل پوچھیں گے، لیکن معلوم کیا جائے تو انہوں نے قربانی نہیں کی ہے یا مسئلے سے ناواقف رہے۔ تو بہرحال جتنی قربانیاں اس طرح سے انہوں نے ضائع کی ہے، سستی، کاہلی یا مسئلے کی ناواقفیت کے سبب سے انہوں نے قربانی نہیں کی ہے،
تو ان کے لیے حکم یہی ہوگا کہ اب بھی ان پر ہر قربانی کے عوض ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. آپ اس کی قضا ادا نہیں کر سکتے. جیسے نماز قضا ہو گئی تو آپ بعد میں پڑھ لیں بنیت قضا، دوسری نماز کے وقت اس کو ادا کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. روزے کی طرح نہیں ہوگا. قربانی کسی کی رہ گئی اور تاریخ گزر گئی تو حکم یہی ہے کہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا. اور اگر وہ چاہے کہ آنے والے سال میں گزرے ہوئے سال کی میں قربانی کر دوں تو معاذ اللہ یہ نہیں کر سکتا ہے. کرے گا تو وہ نفل ہوگی، اس کے ذمے جو واجب ہے وہ باقی رہے گا. اس کی ادائیگی کی فقط ایک صورت ہے کہ ایک بکری کی قیمت وہ صدقہ کی جائے، کسی غریب کو، کسی فقیر کو مالک بنا دیا جائے تو اس کا واجب انشاءاللہ الرحمن ادا ہو جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے قربانی کا جانور، اس کا اون وغیرہ کسی نے نشانی کے طور پر کاٹ لیا تھا تاکہ جانور پہچانا جائے مخصوص علامت کی بنیاد پر، تو وہ اون بظاہر مختصر ہے لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے، اس کو بیچ نہیں سکتے، بلکہ اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کسی فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے. تو خلاصہ یہ ہے، ذبح ہونے سے پہلے آپ جانور سے ذاتی نفع حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ذبح ہونے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں. جیسے مادہ جانور ہے تو اس کا دودھ، بکری ذبح ہو گئی تو ذبح ہونے کے بعد اس کے تھن سے اگر دودھ کوئی نکالتا ہے تو نکال سکتا ہے. جیسے گوشت کھا سکتے ہیں ویسے ہی دودھ کا حکم ہوگا. دمبا ہے، جانور ذبح ہو گیا، اس کا اون کوئی نکال کر استعمال کرنا چاہتا ہے، جیسے کھال ذاتی مصرف میں لا سکتے ہیں، بچھونا، مصلا، پانی کا مشکیزہ وغیرہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح اون ذاتی مصرف میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، لیکن بیچ کر اس کی قیمت استعمال میں لانا چاہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ کچھ متفرق مسائل تھے. مولا کریم علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.